بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ اس وقت یہاں پر کوئی خاص تقریر اور وعظ کے لیے حاضری تو نہیں ہوئی۔ ہمارے بھائی حافظ محمد اسلم صاحب نے اپنی نانی کی انتقال کی خبر سنائی اور پھر کہا کہ ہمارے ماموں سے تعزیت بھی پیش کر دیں اگر آپ کی حاضری ہو جائے، دعا ہو جائے۔ یہ بات تھی کہ ہم مغرب میں پہنچ جائیں گے اور مغرب بعد جو حاضر ہیں ان کو دو چار باتیں دین کی سنا دیں گے، لیکن ہمارے بھائی اسلم بات پیش کرنے کا بہت اچھا ملکہ رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ پکڑ لیتے ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ کہا جب آیا ہی ہے تو کوسمڑی والے بے چین ہے تیری بات سننے کے لیے، تو کچھ سنا دے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی، مغرب میں سناؤ یا عشاء میں سنا دیتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب نے تعارفی کلمات میں بہت کچھ کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق، اچھے خیالات کے مطابق جو ہمارے متعلق یہ اچھے خیالات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پورا اتارے۔ مولانا نے میرے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا، بہت اچھی بات کہہ دی
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی موت کی وجہ سے بلایا گیا ہو تو اس وقت اسی عنوان پر بات کی جائے. جو ضروری ہو ہمارے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلوا دے زبان سے. اس لیے اتفاقی طور پر قرآن کریم کی یہ چند آیتیں حالات کے تناسب اور حالات کے اعتبار سے پڑھی ہے میں نے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے. جیسے مشک اور عنبر، اس کو کسی ڈبیا میں بند کر دو، باکس میں پیک کر دو، اور جب کھولو تب اس میں سے ایک نئی خوشبو آتی. وہ پرانے ہونے سے بدبودار نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک عجیب لطف سونگھنے والے کو محسوس ہوتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے. بس قرآن کریم بھی ایسا ہی ایک مشک ہے، ایک ایسا ہی عنبر ہے. اتنی صدیوں کے بعد بھی اس میں کوئی پرانا پن نہیں آیا ہے. جیسے جوانی اس کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تھی، ذرہ برابر بھی آج تک اس میں کوئی بڑھاپا نہیں آیا، ویسے ہی جوانی باقی ہے. اور دوسرا یہ انداز ہے قرآن کریم کا کہ ہر زمانے کے لوگوں کو، ہر مزاج کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر دور کے سوال کا جواب، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بالکل کرنٹ ٹاپک پر بات کرتا ہے قرآن کریم. یہ نہیں کہ 14 صدیوں پہلے نازل ہوا ہے تو اس زمانے کی باتیں، نہیں، اس دور کی اور اس زمانے کی باتوں کو بھی سامنے رکھ دو تو جواب قرآن سے مل جائے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ اسی وقت ہمارے لیے نازل ہوئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کا جواب یا جس کا علاج قرآن کریم میں نہ ہو. ہم مسلمان ہیں، خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. دنیا کے اوپر کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، مسلمان پریشان نہیں ہوتا، مسلمان حالات سے دوچار نہیں ہوتا. ذرا سا حالات کے اندر آ گیا، فوراً ہڑبڑا کر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لیتا ہے. قرآن کریم دھارس بندھوا دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے، اس کے نکلنے کا راستہ بتلا دیتا ہے. قرآن یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی ہے، قرآن کریم میں ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا کہ اپنی بات کی ابتدا کہاں سے کروں. ہمارے امام صاحب نے جس سورت کی تلاوت کی، قیامت کا تذکرہ کر دیا، جنت اور جہنم کا تذکرہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طاقت، ساری کتنے علوم اور کتنی چیزوں کو بیان کر دیا. جی چاہ رہا تھا کہ اس کو بیان کر دوں. اور ویسے میری عام طور پر عادت بھی یہی ہے کہ مضمون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب جہاں سے شروع کر دے ہم بھی وہاں سے شروع کر دیں. قرآن کریم کی باتیں سنا دو، اس سے اچھی کوئی تقریر نہیں ہے. اور ابھی ہمارے قاری صاحب نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے فضائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی صفات کو بڑے نرالے اور پیارے انداز میں تلاوت کیا.
پریشان تھا کہ کہاں سے شروع کروں، لیکن پھر درمیان میں بات آ گئی کہ آج کل کے موجودہ حالات ان پر بات کر لے، تاکہ ہماری جوان نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے قرآن کریم، ان حالات کو لے کر آ جاؤ، قرآن کریم حالات سے باہر نکال دے گا۔ جو اس وقت ہم حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات سے ہمارا ملک ہی نہیں، دنیا کی سپر پاور نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ چاہے کتنی طاقتیں ہوں، کتنے وسائل ہوں، کتنے اسباب ہو، کتنے سامان ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی، سب عاجز اور بے بس ہے۔ وہ طاقتوں والے ہیں، وہ قدرت والے ہیں، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ انسان کی عاجزی ظاہر ہو گئی، ہکے بکے ہیں، حیران پریشان سرگرداں ہیں، روزانہ نیت نئی خبریں، بیماری کے متعلق فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ داخل کہاں سے ہوتی ہے، روزانہ نیت نئے نویدن، روزانہ نیت نئے اعلانات، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی عجیب و غریب قسم کے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ پہنو، وہ اوڑھو، یہ کھاؤ، وہ کرو، یہ چلو۔ لوگ ڈر گئے، سہم گئے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے، لیکن بتلا دیا باری تعالیٰ نے کہ ذرا سی رسی کھینچ لوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اشارہ ہے کہ آ جاؤ، اب بھی میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا کہ حالات آئے کیوں، کیا وجہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے، کسی ملک کی بنائی ہوئی ہے، کسی لیبورٹری سے اس کے جراثیم اور اس کے کیڑے یا اس بیماری کے اثرات، وائرس وہ پھیلے، اس نے پھیلا، اس نے پھیلائے، خوب گولا لڑائی لڑ رہے ہیں کہ تو نے کیا، وہ کہہ رہا تو نے کیا، ایک حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ کسی کی بھی بنائی ہوئی ہو، لیکن کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں وجود نہیں پا سکتی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ بھائی دیکھیے، دوائی، ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن، علاج، کہ بھئی یہ بیماری کے لیے دوا، یہ بیماری کے لیے یہ دوا، کتنے لوگ ہیں کئی مہینوں اور برسوں دوائی کھاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کھاتے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی اللہ کا بندہ مل گیا جس کو ہمارے یہاں یوں کہتے ہیں کہ ایک چپٹی دھول وہ کھا لی اور اس سے شفا مل گئی۔ کہتے ہیں جیسے کوئی کان میں کہہ گیا اور میں نے یہ کر لیا اور مجھے فائدہ ہو گیا۔ جب شفا مقدر میں ہوتی ہے تو ایک طرف سے شفا چلتی ہے، دوسری طرف سے دوائی چلتی ہے۔ جب شفا اور دوائی دونوں مل جاتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شفا اور وہ دوا جب مل جاتی ہے تو شفا ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ ایسے ہی کوئی انسان چھوڑ دے کہ کوئی کر دے وائرس، لیکن جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پھیلائے کہ وہ پھیلائے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن سے جب پوچھا کہ کیسے آئی، کیوں آئی، وجہ کیا ہے، قرآن نے اعلان کر دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے،
فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم کی آیت میں نے جو تلاوت کی، ظہر الفساد فی البر والبحر، کتنی سچی اور کیسی زبردست بات کر رہا ہے۔ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، بگاڑ ظاہر ہو گیا دنیا میں۔ فساد کے معنی مفسرین نے بہت کچھ لکھے ہیں، کہیں ایک معنی نیت نئی بیماریوں کے بھی لیے، کہیں قحط سالی کے لیے ہیں کہ دکاڑ اور قحط چیزوں کا مہنگا ہو جانا، اس کی طرف اشارہ کیا، بہت کچھ لکھا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا میں بگاڑ ظاہر ہو گیا، پانی اور سمندروں میں بگاڑ ظاہر ہو گیا، چاہے خشکی ہو، چاہے سمندر، دریا اور پانی ہو، ہر جگہ پر حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب نہیں سنی وہ بیماری آ کر کھڑی ہو گئی۔ موسم کو دیکھو تو سیزن اور موسم، اس کا حال عجیب ہے۔ یہ بڑے بوڑھے جانتے ہیں کہ بارش اس کی سیزن بھئی جون کا مہینہ شروع ہوتا اور واقعی بارش شروع ہو جاتا تھا، 4 مہینے بارش کے ہوتے، لیکن دیکھ رہے ہیں بالکل سیزن لیٹ ہو رہی ہے، کہیں ہے تو بہت زیادہ اور نہیں ہے تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، کہیں آندھی اور طوفان، کہیں بارش خوب ہے، اتنا بارش کہ کھیت کے کھیت تباہ ہو گئے، اناج اور غلہ برباد ہو گیا، تباہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، زمین پر بھی بگاڑ، پانی میں بھی بگاڑ ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے کہا بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ چاہے پھر وہ کورونا ہو، کووڈ-19 ہو، کچھ ہو، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کے غصے کا اظہار۔ لیکن کوئی بھی بیماری ہو، ایمان والے کے حق میں وہ رحمت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے چکھاتے ہیں ہم تم کو، چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ لوگ مہاماری کرنے لگے، ہاں لوگ مہاماری کہتے ہیں، مہاماری ہی کیوں نہ کہیں لوگ، لیکن اللہ کہتے ہیں تو چکھایا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ عذاب اکبر نہیں ہے، یہ تو ذرا چکھایا ہے، ابھی اشارہ کیا ہے، یہ تو ابھی، اس سے پوری دنیا ہل گئی۔ جب وہ پکڑنے پر آ جائے تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کے عذاب دینے کے برابر کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ اس کے پکڑنے کے برابر کوئی پکڑ سکتا ہے، وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ حیران پریشان ہو جائے۔ جو سائنس کی معراج پر پہنچے ہوئے، عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، مفلوج نظر آ رہے ہیں، ایک ویکسین اور ایک دوائی تلاش نہیں کر پا رہے، سارے مل گئے ہیں، پوری طاقت لگا دی ہے اس کے پیچھے، لیکن نہیں مل رہی ہے، نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری آتی ہے اس سے پہلے اللہ اس کا علاج بھیج دیتے ہیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارے نبی اور اسلام کی تعلیم یہ ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا ہو۔ لیکن یہ دنیا والوں کی جہالت کا عالم ہے، جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور کہاں سے کہاں چاند پر پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ویکسین تک نہیں پہنچ پا رہے۔
اس کی ٹیبلٹ اور اس کی دوائیوں تک نہیں پہنچ پا رہے. یا تو جان بوجھ کر آنکھ میں چولی کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا. ہمارا تو یہی آ کر ٹھہر جائے گا معاملہ کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو جو بھی بیماری ہو، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. جیسے ایک اور مثال دے کر سمجھاؤں، بھئی ارتھ ویک، زلزلہ، دھرتی کم، بھئی کیوں آتا ہے؟ ابھی میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل، ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ زمین کی پلیٹیں، نیچے زمین میں پلیٹیں، وہ جب ایک میک میں گھس جاتی ہے تو پھر زمین کے اندر فالٹ لائن پیدا ہوتی ہے. اور یقیناً سائنٹسٹ جو ہے ان کا سائنسی ریزن یہی ہے کہ زمین میں خلا واقع ہو جاتا ہے، وہ پلیٹیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو خلا واقع ہو گیا، خالی حصہ ہو گیا تو زمین کپ کپا جاتی ہے. اور اسلام کو جب پوچھا، قرآن سے جب پوچھا، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا تو جواب ملا کہ جب زنا کاری اور حرام کاری ہونے لگتی ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے. جب ماں باپ کے دل کی زمینوں کو ہلایا جاتا ہے تو پھر اللہ تمہاری زمینوں کو ہلاتے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کاری اور گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور سائنس یہ کہہ رہا ہے. بات کس کی صحیح ہے؟ دونوں کی بات صحیح ہے. بات تو دونوں صحیح. تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ جب انسان کے گناہ بڑھتے ہیں، کرتوت اور اعمال جب بگڑتے ہیں، تو اللہ اس پر ایسے فیصلے کرنے والوں کو مسلط کرتا ہے جن کو بھیجا نہیں ہوتا، بھوسا ہوتا ہے، جن کی عقلیں نہیں ہوتی، دور کا سوچنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ ان کی سلب کر لیتا ہے. ٹیمپرری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آگے کا نظر نہیں آتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگی، وہ نہیں معلوم ان کو. وہ بیوقوف جیسے لوگ، میری تمہاری طرح کہیں سے خریدی ہوئی ڈگری لے کے بیٹھ گئے ہوئے لوگ، ایسے بدھو بخش الو کے پٹھے ہوتے ہیں جو الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں. جیسے ٹرافک بہت دیکھا، اب ٹرافک کے لیے روڈ یہاں سے نکالے تو درمیان میں پہاڑ آتا ہے، کہاں پہاڑ کو کاٹ دو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جگہ راستے بنے تو پہاڑوں کو کاٹ دیا. ٹرینوں کے لیے ٹنلیں بنائی، پہاڑ کو کمزور کر دیا. وہ پہاڑ ہے کیا؟ قرآن کریم کہتا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا. کیا قرآن کریم کیا بات کر رہا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنائی ہے، کیلی بنائی، کیل، اسکروز بنائے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ ہینڈل ہے، اس کو اسکرو کے ذریعے سے فٹ کیا گیا. اسکرو کھول لیں گے یہاں سے تو ہینڈل رہے گا. یقینی بات ہے کہ جب اٹھائیں گے تو نیچے سے یہ ہل جائے گا. کیوں؟ وہ اسکرو نکالنے کی وجہ سے جو پکڑ تھی وہ ختم ہو گئی. یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے تھوڑی دیر کی ترقی اور آسانیوں کے لیے پہاڑوں کو کاٹ دیا. جو اسکروز تھے، جو کیل تھی، ان کو نکال دیا. تو جو پلیٹوں کو جس نے تھاما ہوا تھا، جس نٹ بال نے، وہ نٹ بال کھل گئے تو پلیٹیں ہٹ گئی. اب ہوگا کیا؟ زلزلہ نہیں آئے گا. تو اصل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے یقیناً اللہ نے ایسے لوگوں کو بٹھایا جن میں دور کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ نقصان سے واقف نہیں کہ یہ پہاڑ کتنی، وہ تو یہ سمجھے کہ بھئی پہاڑ کیا ہے، یہ تو اڈچن روپ چھے گے جانے. پہاڑ کیا ہے تو کہ اڈچن روپ چھے، یہ درمیان میں آتا رکاوٹ بنتا، ہٹاؤ اس کو. ارے ایسے ہی نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو.
ہر چیز کے پیدا کرنے میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سینٹرل مکہ المکرمہ کو بنایا تو سب سے زیادہ پہاڑ بھی وہاں رکھ دیے۔ تو پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ زمینوں کو تھامتے ہیں، جب اسے ہٹا لیا جائے گا تو زمین اپنی حرکت پر آ جائے گی۔ خود قرآن کریم نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اعلان کیا ہے قرآن کریم نے۔ تو سمجھ میں آ گئی آپ کی یہ بات؟ اب آ جائیے کووڈ کے اوپر، اس نے پھیلایا کہ اس نے پھیلایا؟ نہیں، ہم یہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایسے لوگوں کی عقلیں ماری گئی تھی، اتنے خطرناک وائرس کو وہ لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے اور باہر پھیل گیا، لیکن یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ بھی سمجھ کر چلنا کہ تمہارے تمام گناہوں پر ابھی پکڑ نہیں کی اللہ نے، ورنہ تمہارے تمام گناہوں کے اوپر پکڑنے پر آ جائے تو اس زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ تم کو مہولت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، تو اب کرے کیا؟ جو گائیڈ لائن ہے آپ کے لیے اس پر احتیاطاً عمل بھی کرے، لیکن سب کچھ اس کو نہ سمجھے یہ اسباب کے درجے میں ہے۔ بچانے والے یہ نہیں ہے اسباب، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد لوگوں میں یہ بھی بحث چلی، ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں فرصت علی خان بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پروار تو واڑیوں کاٹلا جھونکے، کہ بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، اب دکان کے اندر کچھ ہے نہیں، کوئی گاہک آ نہیں رہا، تو کرتا کیا ہے؟ وہ ترازو لٹکا رکھا ہے، ادھر 500 گرام رکھا، ادھر 1000 کا وزن رکھا، ادھر 200 کا رکھا، ادھر 100 کا رکھا، بیچارے کو ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ واٹس ایپ نام کے مریض ہیں۔ ہاں، یہ واٹس ایپ نام کی بیماری بڑی خطرناک آئی ہے۔ اوپر کا مال آیا دھنا دھن دوسری جگہ بغیر دیکھے ہوئے سپلائی کر دو۔ ارے پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچارہ بیمار ہو جائے گا، ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا اس کو۔ جو آیا ہے وہ مال آگے سپلائی کیسے کرے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، تکلیف، یہ تحقیق نہیں کرتے کہ بات سچی بھی ہے یا نہیں ہے، بس آیا ہے بھیجتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے یہ بیماری آدھی دہشت اور ڈر تو یہ واٹس ایپ نے پھیلایا ہے، الٹی سیدھی خبریں۔ نہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھائی صاحب، اس کے اوپر آپ اسباب کو اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پر کریں۔ موت کسی بیماری، یہ بیماری موت نہیں دیتی، موت کے دینے والے بھی اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہی موت دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ بہت سے علماء، بہت سے اکابر، بہت سے اللہ والے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق، بہت سے لوگ اس بیماری میں انتقال کر گئے۔ یہ نہیں کہ بیماری آئی تو موت آئی، نہیں، ان کا موت کا وقت مقدر تھا، بیماری سبب بن گئی۔ اگر یہ بیماری نہیں بھی ہوتی تب بھی موت واقع ہو جاتی، کیونکہ ہر انسان اپنا وقت لے کر آتا ہے۔ یہ سمجھ کے چلیے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ آگے ہٹ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، وقت پر آتی۔ ان کے لیے اوقات، یہ وقت لکھا ہوا تھا۔ یہ بیماری آ گئی، وہ سبب کے درجے میں آ گئی، اور پھر یہ کہ موت، ان کی موت کا سبب وہ بن گئی۔ بیماری نے موت نہیں دی، موت کے دینے والے اللہ۔ اتنے ڈر گئے، چہروں سے خون اڑ گیا۔ یہ تو عقیدے کی خرابی کی بات ہے، عقیدے کی خرابی کی بات ہے۔ احتیاط کریں، اور کیوں آئے حالات، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان حالات سے نکلنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے،
قرآن نے 2 علاج بتلا دیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، او لوگوں مدد طلب کرو تم اللہ سے، اے ایمان والو. کیا پیارا خطاب ہے، قرآن کریم کو پڑھیے طبیعت خوش ہو جاتی. یا ایھا الذین آمنوا، ارے کبھی باپ کے فرما بردار بیٹو، تم نے اپنے ابو سے یا اپنی امی سے میرا بیٹا، میرا لال، میرا کلیجہ، میرا گورا، یہ سنا ہوگا. امی کہتی ہے کتنی شفقت، کتنا پیار، سر پہ ہاتھ پھرائے، میرا بیٹا، میرا لال، میرا جگر. بچہ خوش ہو جاتا ہے، بات بولنا شروع کر دیتا ہے. اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ پیار اور شفقت اس معاملے میں. اے میرے ایمان والے بندو، بیماریوں میں آ گئے ہو، حالات کا شکار ہو گئے ہو، موسم کی خرابی سے پریشان ہو گئے ہو، بارش بہت زیادہ ہے، آندھی طوفان ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ مت کرو، آ جاؤ. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے 2 چیزوں کے ذریعے سے، ایک صبر اور ایک صلاۃ کے ذریعے سے. صبر اور نماز 2 چیزوں کو بیان کی. صبر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی 2-4 تھپڑ رسید کرے اور درد ہو اس کو برداشت کر لینا، نہیں، یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر کا آخری درجہ ہے. صبر کے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ صبر کے 3 درجے بیان کیے علماء نے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. طبیعت کہتی ہے گناہ کر، وہاں چل، یہ کر لے، وہ کر لے، اس میں یہ لذت آئے گی، انجوائے ہوگا. ہاں ہمارے جوان انجوائے، مزہ آئے گا تھوڑی دیر، چلو یار. نفس لے کر چلتا ہے. 2 دشمن ہیں اس کے، نفس اور شیطان. نفس رال ٹپکاتا ہے، گناہوں کے لیے جذبات بتلاتا ہے، اور شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ دونوں لگ پڑتے انسان کے پیچھے. لیکن جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے. آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا اے لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں تم کو دے کر جا رہا ہوں، اس کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت اور میرے طریقے. تو قرآن موجودہ حالات سے بچنے اور نکلنے کا علاج بتلا رہا ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، توبہ کرو. دیکھو ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، حالانکہ دونوں بہت قریب قریب کے معنی کے لفظ ہیں. ہم لوگ یہ باتیں جو ہوتے ہیں نا مدرسہ میں سبق میں پڑھایا کرتے ہیں کہ لطیف فرق ہے، ایک باریک فرق ہے، لیکن آپ کو بھی نہ بتلائیں گے تو پھر ایک لفظ ہے توبہ اور دوسرا ہے استغفار. توبہ کے معنی ہے جو گناہ کیے اس کو چھوڑ دینا، دین ختم، اب نہیں کروں گا. یہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اب نہیں کروں گا، میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ توبہ ہے. اور آج تک جو ہو گیا اس پر میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہے استغفار. ہو گئے اس کو معاف کر دے، یہ ہے استغفار. اور جو کر رہا تھا اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے توبہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت آسان ہے. توبہ اور استغفار دونوں کی عادت ڈالنا ہے. لذت تھوڑی دیر کی ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی گناہ بے لذت، لیکن کرے کیا پڑھنے کا مزاج نہیں ہے. ارے سننے کا تو مزاج ہے، علماء کی باتیں سنو. ارے نیٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں تو جاؤ تبلیغ.com اور بڑے بڑے علماء کے بیانات، نام لکھ دو، کس عالم سے محبت ہے نام لکھ دو، ڈھیر سارے بیانات آ جائیں گے. اس کو سننا شروع کرو. علماء کے بیانات انشاءاللہ فائدہ دیں گے.
بس یہ ہے کہ صبر کے اوپر آ جاؤ. صبر کے معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ابن ماجہ شریف کے پہلے باب کی پہلی دوسری روایت، وہاں پر عجیب بات کہی ہے کہ نیکیوں کے کرنے کی جب بات آئی، تقوی کی بات آئی، تو کہا اپنی طاقت کے مطابق نیکی کرو، اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن جب گناہوں کی بات آئی، گناہوں کے چھوڑنے کی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جتنا ہو سکے اتنا گناہ چھوڑ دو. بھائی نیکی میں تو کہہ رہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کر لے، گناہوں میں بھی تو ایسا کہنا چاہیے تھا نا کہ تیرے سے جتنا ہو سکے اتنا گناہ چھوڑ دے. وہاں کیوں نہیں کہتے؟ وہاں اس لیے نہیں کہا کہ دیکھیے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور کام نہیں کرنا ہے تو کچھ نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے رہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا پڑے گا، کپڑے پہننے پڑیں گے، مسجد تک آنا پڑے گا آپ کو، ٹھنڈے گرم پانی کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، زکوٰۃ دینا ہے، مال نکالنا پڑے گا، گننا پڑے گا، حج کرنا ہے، مکہ مکرمہ تک آپ کو جانا پڑے گا، اپنی طاقت کو لگانا پڑے گا. تو جتنے کام کرنے کے ہوتے ہیں اس میں محنت کرنے، اور جو کرنے کے نہیں ہیں، نہیں کرنے کے تو مت کرو، وجود میں ہی نہیں آئیں گے. اگر زنا کو کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، چوری کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، لیکن پتہ چل گیا کہ اللہ ناراض ہوتے تو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا تو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی. محنت کہاں سے کرنی، کتنا آسان. تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہے نیکی کرنے کے مقابلے میں. نیکی کرنا محنت کا کام ہے. فجر کی نماز ہے، پیاری پیاری نیند آ رہی ہو اور رات کو دیر سے سوئے ہوں، اور اب کہا جا رہا کہ چلو، کتنا بستر چھوڑتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کتنی محنت کر کے مسجد میں آتے ہیں. لیکن ایک گناہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا، بیٹھے رہو مسجد میں، بیٹھے رہو گھر کے اندر، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کچھ مت کرو، گناہ ہی نہیں ہوگا. تو گناہ کا چھوڑنا آسان ہے، نیکیوں کا کرنا مشکل ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا میرے سے، میں چھوڑ نہیں سکتا. نہیں میرے جوانوں، یہ گناہوں کے چھوڑنے کی جو سیزن اور جو پیریڈ ہے وہ یہ جوانی ہے جی. اور یہی جوانی میں جب گناہ کو چھوڑو گے اللہ کی قدر تمہاری زیادہ ہوگی. اسی لیے تو کہا در وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری است. کیا بات کہی کہ گرگ یعنی بھیڑیا، پھاڑ کھانے والا جانور، وہ بھی جب بڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی متقی بن جاتا ہے، وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک بھیڑ، کہانی کہیں قصہ لطیفہ سن لیا تھا، کام کا ہے کہ ایک بھیڑیا، پھاڑ کھانے والا جانور، بس بیٹھا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے. لومڑی وہاں سے گزری. لومڑی تو جانتے ہو نا، جب بھی وہ اسکول کے لیسن میں پارٹ میں بھی پڑھتے تھے تو لچو شیاڑ ایسا کہتے، اس کو تو بیچارے کو لچائی سے تعبیر کرتے ہیں. چالاکی اس کی بہت، وہ مکاری بھی بہت ہوتی ہے. اس نے دیکھ سمجھ گئی کہ اب حضرت کے منہ میں نہ دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، اور نہ اٹی لات ہے، اب یہ کچھ دوڑ بوڑ سکے گا نہیں. ورنہ مجال تھی کہ جائے چتے کے سامنے، دیپڑا اور لیپڑ کے سامنے جائے. سمجھ گئی کہ اب ہونے والا کچھ ہے نہیں. اب گئی، کہا حضرت خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ سے بیٹھے. وہ بھی اپنی شرمندگی کو چھپا کر کہتا ہے کہ جی ہاں میں متقی ہو گیا ہوں، بہت آج تک میں نے الٹے سیدھے دھندے کیے، لوگوں کو مارا پھاڑا چیرا، اب میں نے توبہ کر لی ہے. حالانکہ ایک بڑے کاف کا متقی اور ایک چھوٹے کاف کا متقی. چھوٹے کاف کا متقی یعنی ٹیک لگا کر بیٹھا رہنے والا، اور متقی بڑے کاف سے ہو تو گناہوں کا چھوڑنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. تو کہ میں متقی، تو متقی بڑا کاف والا نہیں، وہ متقی ہو گیا تھا، اس لیے کہ ٹیک کے بغیر اب اس کا کام ہی نہیں چلتا تھا، پیروں میں جواب ہی نہیں.
پیروں میں طاقت ہی نہیں تھی، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، کھائے گا کیا اور ہضم کیا کرے گا؟ تو اس پر کہا اللہ والے نے، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیمبری از، بھیڑیا وہ بھی جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی متقی تو بن جاتا ہے، ارے جوانی جب تو گناہ کرنے کی پوری طاقت ہو، پورے چانس ہو، اور پھر اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور سامنے زلیخا ورغلا رہی ہے، وراودتہ التی، قرآن کریم کے الفاظ پر قربان جائے، کیا لفظ استعمال ہے، وراودتہ التی وفی بیتہا عن نفسہ، پھسلانے لگی۔ یوسف، او ویری ہینڈسم ہے تم تو، بہت خوبصورت ہے یوسف، کیا بال، کتنے اچھے گال، کتنی اچھی ہے تمہاری چال، میٹھی میٹھی باتیں کر کے بہکانے لگی، کوئی ہے بھی نہیں، دروازے بھی بند کر دیے، ہائی تلک ویلکم، چلو آ جاؤ۔ اور یوسف بوڑھا تو ہے نہیں، جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت قوت دی ہے، لیکن کہنے لگے قال معاذ اللہ، یہ بھی نہیں کہ خیال نہیں آیا ان کو، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح، اس کے دل میں بھی خیال، اس نے تو پکا فیصلہ کر لیا تھا، یہاں تو ایک بشر اور انسان ہونے کے ناطے خیال تو گزرا کہ کون دعوت دے رہا، کون کہہ رہا یہ، لیکن جب تک اللہ نہ بچائے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسے دلائل اور برہان پیش کر دیے، لولا الرآ برہان رب، ہاں گناہوں سے اپنے طاقت سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ نہ بچائیں۔ ہاں ہم کو محنت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا تو بچا، اور جب موقع آئے اپنی پوری طاقت لگا دو۔ اللہ کیسے بچاتے ہیں؟ دیکھو جوانوں، ایک طالب علم مدرسہ کے پڑھنے والے استاد کے پاس پہنچے تو استاد کہنے لگے کیا بات ہے، آج کس نے مشک لگایا، عنبر کس نے لگایا، اتنا بہترین پرفیوم اور خوشبو کس نے لگائی ہے؟ سب ایک دوسرے کو سونگھتے ہیں، سب نے کہا یہ ایک طالب علم ہے، استاد اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا اللہ کے بندے، کہتا ہوں تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا استاد میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن جب اس نے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اب بتلاتا ہوں۔ میں ابھی آ رہا تھا فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں سبق پڑھنے کے لیے کہ نماز ہوگی، نماز سے بس سبق ہوگا، تو دیکھا کہ ایک خاتون کھڑکی میں کھڑی ہے، لڑکی، اس کے گھر کا کچھ سامان نیچے گرا ہوا، اس نے کہا جوان ذرا گھر میں دے دے۔ جیسے ہی میں اندر گیا اس نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا کہ آؤ میری خواہش کو پورا کرو، میرے ساتھ منہ کالا کرو، ورنہ تو میں شور کر دوں گی کہ ریپ کرنے کے لیے آیا، چھیڑتی کرنے آیا، ریپ کرنے آیا۔ اب کرے تو مرے، نہ کرے تو بھی مرے، نہ کرے تو نیوز پیپر میں آ جائے گا، ٹی وی میں آ جائے گا کہ دیکھو لڑکیوں کی شرارت کرتا ہے، اور کرتا ہے تو اللہ کا گنہگار بنتا ہے۔ دل میں اللہ سے مانگا، اللہ تو ہی حفاظت فرما، تیرے بچائے بغیر کوئی بچا نہیں سکتا، تو بچا لے۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت پریشر ہو رہا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، بیت الخلاء سنڈاس جانا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں ایسے ٹائم پر تو فریش ہی ہو جانا چاہیے، پہلے فریش ہو جاؤ، فارغ ہو کر آؤ۔ تو گیا ہی اندر باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں گیا، اور اندر جانے، حالانکہ پیشاب وغیرہ کا تقاضا نہیں تھا، لیکن اندر جانے کے بعد سارا گندا نکالا اندر سے اور اپنے بدن پہ لگا دیا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ نے دل میں بات ڈالی، سر گندا کر دیا اپنے بدن کو، اب باہر نکلا ایسا لگایا ہوا۔ وہ کہنے لگی پاگل، اس میں تو عقل بھی نہیں ہے، ایسے ٹائم پر تو لوگ پرفیوم لگاتے ہیں، بیڈ پر، تکیے پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگاتے ہیں،
اور یہ پاگل پخانہ لگا کیا ہے، پاگل ہے یہ، کیا کرے گا؟ اس نے دروازہ کھولا اور دھکا مارا کہ نکل یہاں سے۔ جان بچی لاکھوں پائے، بھاگتا ہوا گیا، سامنے مسجد تھی، جلدی جلدی وہاں گیا، حوض پہ غسل کر لیا، کپڑے دھو لیے، سبق کا ٹائم ہو رہا تھا، کپڑے سکھانے کی فرصت نہیں تھی، اس کو نچوڑ کے وہی کپڑے پہن لیے۔ جب اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے پخانہ اور بدبو لگا دی، اللہ نے اس پخانے کو خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ یہ بندہ اللہ سے مانگے، میرے مولا اگر آپ نے نہیں بچایا تو میں بچ نہیں سکتا، تو کوئی ایسی تدبیر دے دے، سمجھ دے دے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو میرے جوانوں، میرے بھائیوں، یہ موقع جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے، معافی مانگنے کا ہے اللہ رب العزت سے۔ یہ صبر ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا ہے، اور نیکیوں میں بہت کچھ ہے سب کی بھی، لیکن ایک نیکی سب سے بڑی ہے جس کو سب سے الگ بیان کیا، حالانکہ وہ اس میں شامل ہے، اور وہ نماز ہے۔ دیکھو ہم نماز سے دور رہتے تھے، اللہ نے کیسا لاک ڈاؤن ڈال دیا، مسجدوں کو ترس گئے، سجدے کرنے کے لیے ترس گئے۔ یہ تو کچھ اللہ کے بندے جو وقت سے پہلے مسجدوں میں آتے تھے، روتے تھے، وہ گھروں میں بے چین تھے، انہی کی دعائیں لگی ہے اور یہ مسجدیں کھلی ہے، ورنہ تو کوئی امکانات نہیں۔ لاک ڈاؤن 3، لاک ڈاؤن 4، لاک ڈاؤن 5، اور کہہ رہے ہیں کہ بے قابو ہو رہا اور یہ ہو رہا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی موقع اور اجازت مل گئی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن ہم کو افسوس تو اس وقت ہوا جب مسجدیں کھلنے والی تھی، ہماری صورت کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صبح سے مسجدیں کھلے گی، خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا صبح میں اذان سے پہلے اٹھ کے فارغ ہو جانا ہے، عید جیسا ماحول رہے گا، کیونکہ مسلمان پریشان ہیں، اتنے مہینوں کے بعد مسجد کھل رہی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم وقت پر جائیں گے اور جگہ مل جائے گی؟ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، جلدی چلو۔ لیکن جب پہنچے، اذان ہو گئی، اقامت کا وقت آ گیا، ڈسٹنس سے کھڑے ہونے کے باوجود 2 صف سے تیسری صف نہیں بنی۔ یہ حال ہوا ہے لوگوں کا۔ کتنے لوگ ہیں کہ لاک ڈاؤن میں گھروں میں نمازیں ادا کی، اور کتنے وہ ہیں کہ صرف اس وجہ سے نمازوں سے رک گئے کہ قرآن کریم کی 4 سورتیں بھی ان کو یاد نہیں تھی۔ ڈھونڈ رہے تھے کوئی حافظ ہے، کوئی تراویح سنائے گا، ارے علم طرح سے کوئی پڑھا دے گا۔ ہاں کتنے اللہ کے بندے تھے کہ کلین شیو تھے، لیکن ان کو احساس ہوا، فون آئے، مولانا میں نماز پڑھا سکتا ہوں، میرے محلے میں اطراف میں سٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اور میری داڑھی نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نیت کر لے آج سے، اور کھڑا ہو جا مصلی پر، پڑھا دے امامت کر۔ کہا مجھے 4 سورتیں آتی ہے۔ میں نے کہا وہ 4 سورتیں پڑھتا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے تھے، حفاظوں کی قدر بھی لوگ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے خاندان میں ایک حافظ پیدا فرمایا۔ بہت بڑی نعمت۔ ابھی لاک ڈاؤن میں پتا چلا کہ یہ حفاظ کتنی بڑی دولت ہے۔ گھروں گھروں تراویح ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی، حفاظ کم پڑ گئے۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد مسجدیں کھل گئی، اور ہمارا حال کیا؟ جوانوں بتاؤ کتنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے ہم؟ خدا کے واسطے توبہ کر لو، آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، اس کے دربار میں آ جاؤ گے تو محروم نہیں جاؤ گے۔ عطر والے کی دکان پر، پرفیوم والے کی شاپ پر چلے جاؤ گے، خوشبو مل جائے گی۔ ارے کچھ نہیں مانگا، مسجدوں میں قدم رکھ دیا، نمازیں سجدے کر لیے، اللہ اس پر نواز دے گا۔ خدا کے واسطے نمازی بن جاؤ، نمازوں کے عادی بن جاؤ، اللہ بیماریوں کو اٹھا لے گا۔ ہم کتنے مطلبی لوگ ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا یا سلاموں پڑھو، کوئی کہہ رہا تھا یہ پڑھو۔ عجیب اللہ کے بندے، ابھی پوچھنے بھی آتے ہیں کہ مولانا اب تو لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے تو یا سلاموں کی تسبیح پڑھوں؟ مطلبی کے کتنا بڑا مطلبی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی بھاری پڑ رہا
ایک کہنے لگا میں نے یاسین شریف مانی تھی اور حالات تو بہت اچھے ہو گئے، تو وہ پوری کی ہوئی تعداد جو مانی تھی وہ پوری کروں کہ ابھی بیچ میں چھوڑ دوں؟ ان کا الٹا لٹکا کے ماننا چاہیے کمبا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم مطلبی لوگ ہیں، نہیں ہم اللہ کے لیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو پائلز کی تکلیف تھی، غالباً شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسے کی تکلیف۔ کسی نے ان سے کہا کہ مغرب کی سنتوں میں فلاں 2 صورتیں پڑھ لے، بیماری دور ہو جائے گی۔ کہا اچھا۔ چند دنوں کے بعد ملاقات بھی، کہا حضرت کیا ہوا، کیسی ہے بیماری؟ کہا بیماری اپنا کام کر رہی ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو کہا حضرت میں نے بتلایا تھا کہ فلاں فلاں صورتیں پڑھا کرو مغرب کی سنت میں، تو آپ پڑھتے ہیں؟ ٹھنڈی آہ بھری، کہا کہ ہائے اللہ کا کلام سمجھ کر تو پڑھتا نہیں ہوں اور بیماریوں کے بھگانے کے لیے پڑھوں۔ ہم اور دنوں میں کچھ کلام پاک پڑھتے، تسبیحات پڑھتے تو تھوڑا پڑھا ہوا بھی ہمیں بہت فائدہ دیتا، حالانکہ ایسے وقت میں بھی پڑھ لیا تو اللہ کا کلام فائدہ ہی دیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں کہ یہ پورے حالات میں بندہ جس مقام پر پہنچا، جو بات سمجھ میں آئی، ایک بات کام کی، وہ ایک کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں جس پر دعائیں نہیں بتلائی ہو۔ جب دعا مسنون دعا کی کتابیں دیکھتے تو حیران ہے کہ میرے آقا نے 23 سالہ زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ 24 گھنٹے دعائیں پڑھتے رہتے، کھاتے پیتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، لوگ بھی تھے، پبلک میں بھی رہتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں بھی جا رہے، اور ہر وقت کی ایک دعا، ہر وقت کی ایک دعا۔ یہ دعاؤں کو لازم پکڑو، دعائیں سیکھو۔ لاک ڈاؤن کا ٹائم بہت اچھا تھا۔ ہاں واٹس ایپ پر کبھی کبھی کوئی اچھی بات بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی، ہاں، ورنہ اس کا حال تو شراب اور جوئے جیسا ہی ہے۔ اثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے متعلق کہا کہ ان دونوں کے گناہ اور برائی بڑھ کر ہے نفع سے، یعنی نفع کم ہے۔ ایسے ہی یہ واٹس ایپ کے اندر بھی نفع کم ہے، نقصان زیادہ۔ کبھی کبھی کوئی اچھی بات آ جاتی ہے۔ ایک بہت اچھا میسج آیا، کہا کہ نیکی کے کرنے کے لیے تنہائی اور فرصت کی ضرورت نہیں ہے، توفیق کی ضرورت ہے۔ چانس ٹائم تو بہت تھا لیکن کہاں کو آیا، کتنے پارے پڑھے۔ ایسے بندے بھی ہیں سٹی میں کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2 قرآن ختم کیے ایک دن میں، رمضان میں نہیں، پورے دن کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرتے۔ ایک قرآن ختم کرنے والے تو بہت سے تھے، اور کچھ وہ بھی تھے بس صبح میں بھی کپڑے وپڑے چڑھائے، ذرا کریم پاؤڈر لگا لیا اور محلے کے نکڑ پر جا کے بیٹھ گئے بس۔ اور کچھ وہ ہے کہ رات بھر اس کے ہاتھ میں بھی الگ ڈگڈگی، اس کے ہاتھ میں بھی، سب کر رہے بس گیم۔ یہ گیم نے برباد کر کے رکھا ہے سب کو۔ سن لو، بڑی ذمہ داری سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، گیم کھیلنا حرام ہے، گیم کھیلنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے، نہیں جان جا رہی۔ وہ پب جی آپ کی آئی تھی، کیا کر دیا اس نے، کہاں لے گئی، سوسائڈ کیا لوگوں نے۔ ایک کل میرے چھوٹے بھائی مجھے سنا رہے تھے کہ ہم ہاسپٹل میں پہنچے، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو ہمارے سے پہلے ایک نمبر تھا، ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہے، باپ نے گیم کھیلنا شروع کیا، بیٹی کا چانس ٹائم آ گیا اندر جانے کے لیے، نمبر لگ گیا، بیٹی کہہ رہے باپ سے کہ میں جا رہی ہوں چلو، لیکن وہ اتنا گیم میں مشغول ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب بیٹی بتا کے باہر نکلی تب جا کر وہ ہاتھ ایسا اونچا کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی پتہ نہیں، باپ مر رہا، بیٹی مر رہی، گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں، لیکن گیم ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو تو پخانا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ گیم نہیں کھیلتے، ٹوائلٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ عجیب بے تکے لوگ ہیں، اللہ کا نام بھی آیا ہے اندر، قرآن بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہے تمہارے اسکرینوں پر، اور اس کو پھر لے کے ٹوائلٹ میں جا رہے۔
کتنے بدذوق اور بدمزاج لوگ ہیں. تمہارے لیے تو واقعی شوچالیہ یعنی سوچنے کی جگہ ہی بنی ہوئی ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. وہاں بھی جا کے گیم کھیلا جا رہا ہے. مسجدوں میں بیان ہو رہے ہیں، بھیڑ ہے، مجمع ہے، وہاں بھی نکال کے بیٹھے بس چل رہے. ان کے انگوٹھے ایسے ہوتے رہتے ہیں. جوانوں توبہ کر لو. 3 لاکھ پوائنٹ، آج تو 10 لاکھ پوائنٹ بنا، یہ بنا لیا، کیا فائدہ؟ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، قریب ہونے کے باوجود اجنبی ہے، بیوی الگ، باپ الگ، سب الگ الگ بیٹھے ہوئے اور گیم کھیلا جا رہا ہے. یہ سب گناہوں کی کرتوت اور نصیحت، یہ نحوست کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. ابھی بھی موقع ہے سنبھلنے کا. یا ایھا الذین آمنوا، آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی آ جاؤ نیکیوں پر، اور جو حالات آئے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے برداشت کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ چند باتیں ہمارے فاروق بھائی کی والدہ اور بھائی اسلم کی نانی صاحبہ کی برکت سے، ان کے صدقے میں یہ کہنے اور سننے کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے سب کے لیے اس کو باعث ہدایت بنائے. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ان کی زندگی میں ان کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں آتی تھی، اللہ اس کا سلسلہ ختم نہ فرمائے، وہ سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں. وہ جو دعائیں کرتی تھی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے بہت سے حالات دور رہتے تھے، برکتیں اور رحمتیں آتی تھی، اللہ اب بھی اس فیض کو جاری رکھے. یہ حضرات علماء نواز ہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبات کو قبول فرمائے. اور بھائی عبدالصمد، ہاں بھائی ہمارے عبدالصمد، پتہ چلا یہ تو چند لوگ جو ملاقاتیں کی سامنے آئے، لیکن اتنے پیارے چہرے، اتنا پیارا مجمع کہ جو ایک پاگل کی بات سننے کے لیے دل لگا کر بیٹھ گیا. آپ صحیح کہیے، میں بہت کم بولنے والا. میں رات کا بیان جو ہے ویسے بھی عادت ہے پون گھنٹے سے گھنٹے کے درمیان میں، اور جمعہ کے اندر وقت کی پابندی، چاہے 10 منٹ ہو چاہے 20 منٹ، اور سوچا بھی نہیں تھا یہ نکلتا چلا گیا. یہ آپ کی آمین لگی اور آپ کی برکت سے یقیناً اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے. جب اللہ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. اللہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ ان باتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کا قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، گناہ خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات اور گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے حال اور اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہمیں نیکی کے کام میں لگا دے، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بیماری ہو چاہے کوئی بڑی آفت اور بلا ہو آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ثابت ہو گیا ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو اٹھا لیجئے، اس بیماری کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو علماء، ہمارے صلحاء، ہمارے اکابرین جو جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی رحمتوں اور برکتوں سے جو ان کے سبب آیا کرتی تھی اس سے امت کو محروم نہ فرما، امت کو ان کا نعم البدل نصیب فرما، جو علماء ہمارے زندہ اور حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہمیں علماء کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اپنا خصوصی فضل نصیب فرما، مساجد میں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے لیے جلد سے جلد مواقع نصیب فرما، اے اللہ سنت کے خلاف ورزی جو ہو رہی ہے اس کو دور فرما، حرمین شریفین کو پوری امت کے لیے پھر سے ایک مرتبہ کھول دے، اے اللہ ہمیں بار بار جانا، وہاں عافیت کے ساتھ مقبول مبرور حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، غاصبین ظالمین کے ہاتھوں سے چھٹکارا نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس بند ہے، اے اللہ یہ تو رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، مدارس کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد کھلنے کا ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے، اسباب پیدا فرما دے۔